أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سورہ الانعام یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے توحید کا اثبات، شرک اور بدعت کا رد، حیات بعد الممات کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر مشرکوں کی ان عقائد کا رد ہے جو مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاتے اور ذبح کرتے تھے۔ اس لیے اس سورت کا نام بھی الانعام ہے۔ انعام کا معنی چھپائے، یعنی وہ گھریلو جانور جن کو لوگ بتوں کے نام پہ، آستانوں کے نام پہ جو نا ان کو چھوڑ دیتے تھے اور ان کے نذرانے پیش کرتے۔ تو مرکزی مضمون اس کا جو نا وہ توحید کا اثبات اور توحید کے دلائل، شرک اور بدعت کا رد ہے، اور مختلف عقائد اور جو باطل نظریات ہیں ان کا رد ہے۔ قیامت کا اثبات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع سے ہی اسی مضمون کو بیان کیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اور تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، یعنی زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے، اور اس نے تاریکیاں بھی بنائیں اور نور بھی پیدا کیا۔ تو یہاں پر تاریکیوں سے مراد گمراہی ہے، کیونکہ جب انسان حقائق کو جھٹلا دیتا ہے، حقائق کی روشنی کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر انسان گمراہی کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہدایت کا رستہ ایک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نور لے کر آئے ہیں کہ نور ایک ہے، بس وہ ہے ایمان، اور ایمانیات میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تمام جو ایمانیات کے کام ہیں سب کے ہیں اس میں آتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کا رستہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں ظلمہ اور اس کی جمع ظلمات، یعنی تاریکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان بہت جگہوں سے انسان کیا بھٹکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اسی نے تاریکیوں کو بنایا ہے اور اسی نے نور کو پیدا کیا۔ لیکن ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی، یعنی یہ مقام غور و فکر ہے، یہ مقام غور و فکر ہے
آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو کہ کس سیکوینس کے ساتھ یہ سسٹم چل رہا ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کلیش نہیں، ہر چیز اپنے وقت پر ہے، دن اور رات کا آنا جانا اپنے وقت پر ہے، سورج اور چاند کا طلوع ہونا غروب ہونا اپنے وقت پر ہے، اور موسم جو تبدیل ہوتے ہیں اور موسمی پھل جناب وہ ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے۔ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ جس میں انسان رہتا ہے، جس میں رہتا ہے، اس رہنے کی جگہ کو انسان محسوس نہ کرے، اس پہ غور و فکر نہ کرے۔ اور پھر زمین، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ خالق کائنات نے زمین کو جناب وہ انسانوں کی اماجگاہ بنایا ہے، اور تمام تر انسانوں کی ضروریات جو ہے اللہ رب العزت نے زمین میں رکھی ہے۔ تو پھر اللہ نے تاریکیاں بھی بنائی ہیں، اسی نے ایمان کی روشنی بھی اس نے دی ہے۔ تو یہ سما جو یہاں پر آیا نا، یہ مقام غور و فکر کے لیے، یعنی پھر بھی دیکھو تو کہ اتنی بڑی ذات ہے جو یہ کام کرنے والی ہے۔ ادھر دیکھو جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے برابر لا کر جو نا وہ چیزوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان کے عقائد ہیں کہ یہ بت جو نا یہ خوشی دیتا ہے، غمی دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور جو کام اللہ کے کرنے والے ہیں اور ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، یہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی کتنا مقام افسوس ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کے خالق کو نہ پہچاننا اور پھر ادنا ادنا چیزوں کو اس کے برابر لا کے کھڑا کر دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو، هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی سے ایک انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے شاہکار بنا دیا۔ اس میں انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلکم من آدم و آدم من تراب، انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ کہ پہلے انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے، اور تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تم کو ایک مٹی سے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید نے سورہ الحجر میں اس مٹی کی وضاحت فرمائی، من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کہتے ہیں بجنے والی، ایسے بجائیں تو مٹی بجتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک گلا سڑا ہوا وہ گارا تھا، ٹھیک ہے، اس سے اللہ نے اس کو ڈرائی کیا تو بجنے والی مٹی بن گئی۔ اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر دیکھو کہ انسان کے اندر مختلف جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر قوتیں رکھی ہیں، اس کی انسٹالیشن کیسے کی، ٹھیک ہے، قوت سماعت کیسے کام کرتی ہے، ایک اللہ کا شاہکار ہے۔ آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، اس کے اللہ نے کیسے لینز بنائے، اس کے پیچھے کیسی پاور اللہ نے رکھی ہے کہ ابھی تک جو نا وہ جدید سے جدید تر جو نا وہ کیمراز جو نا وہ دنیا میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انسان کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کیسے ایک مٹی سے انسان کو شاہکار بنا دیا، ٹھیک ہے، ثم قضى اجلا، پھر اس کا ایک وقت معین کر دیا کہ بھئی اتنی دیر کے لیے دنیا میں رہے گا۔
ٹھیک ہے. اچھا وہ اجل مسمى عنده، اور دوسرا معین وقت کیا ہے؟ عنده اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک، اور پھر موت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک دو اجلیں انسان کی. ایک اللہ نے اجل مقرر کر دی جس پہ انسان کو موت آ جائے گی، وہ اجل مسمى عنده، اور پھر دوسری اجل کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کہ انسان کو قبر سے دوبارہ کب اٹھایا جائے. قبر سے دوبارہ، یعنی ایک آیت نے انسان کو عقیدہ بھی سکھا دیا کہ تمہاری پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے. تمہاری موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس نے وقت مقرر کیا ہے. اور پھر تم جناب وہ جاگنا ہے، جاگلے افلاک تلے، حشر تک سویا رہے گا خاک تلے، کب دوبارہ اٹھنا ہے کسی کو خبر نہیں. اور اللہ خالق کائنات نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو قبر والوں سے، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ایان تبعثون کہ کب دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں. تم ان سے جو نا وہ امیدیں جو نا ان سے لگائی ہوئی ہیں. فرمایا ثم انتم تمترون، اور پھر تم اس میں شک کرتے ہو، پھر اس میں شک کرتے ہو. یعنی کتنا کلیئر کٹ یہ مسئلہ ہے انسان کے عقیدے کا. ٹھیک ہے. اس میں تم کیا کرتے ہو؟ شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہی معبود ہے آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں. آسمان والے بھی اس کی پوجا کرتے ہیں اور زمین والے بھی اسی کی. کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے کیا کرتی ہو؟ جھکتی ہو اور کسی کی بات کرتی ہو. اور جس کو اللہ نے شاہکار بنایا ہے وہ اپنے رب کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے. جس کو اللہ نے شاہکار بنایا ہے وہی اللہ کی برابری کرتا ہے، اللہ کی برابری کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم عمل کر رہے ہو نا اس سے بھی باخبر ہے. تمہارے عمل کون سے ہیں اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ باخبر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.